بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ یکم ذی الحج کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح پاک جو ہے وہ عرش پہ بھی ہوا تھا، فرش پہ بھی ہوا تھا۔ ہم نے پہلی قسط میں ان کی شان بیان کی تھی، کچھ جو ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑے سے وقت کے لیے کچھ باتیں کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج میں وہ ان کے اثار اور استغنا کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی اور چکی بھی خود پیستی تھی۔ ان کے ہاتھوں پہ نشانات چکی کے پڑ گئے تھے اور مشکیزہ پانی لانے کے بھی ان کے نشانات جسم پہ پڑ گئے ہوئے تھے، اور بہت مشقت تھی بچوں کو بھی سنبھالنا، گھر کے سارے کام بھی کرنا، گھر کی صفائی کرنا۔ تو ایک دن پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام اور کچھ جو خادمائیں آئی ہیں، تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور چل کے یہ ہم عرض ارداز پیش کریں کہ کوئی خادمہ ہمیں یا کوئی نوکر مل جائے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ دونوں کاشانہ نبوت پہ حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کسی کام کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر پہ موجود تھیں۔ ان دونوں نے آنے کا سبب بیان کیا کہ یہ صورتحال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں نہیں تھے کاشانہ پاک پہ، تو یہ واپس تشریف لے آئے۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ پاک میں آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سارا واقعہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شہزادی سے کتنی محبت تھی، آپ خود کرم فرمائی کی اور سیدہ کے کاشانہ پاک پہ تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ، سیدنا علی مرتضیٰ اور شہزادے وہاں پہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو ان کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے کہا، بیٹی مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ اس کام کے لیے، اس غرض کے لیے آئی تھی، لیکن ابھی میرے جو اصحاب صفہ ہیں ان کے لیے پورا انتظامات نہیں ہو سکے، ابھی ان کے لیے بھی انتظامات ہمیں کرنے ہیں۔ تو بیٹی میں تمہیں اس سے افضل ایک کام نہ بتا دوں جو تم رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، اور اس سے تمہاری ساری تھکن اور دن کی جو ساری ہے مشقت، وہ اس کے اثرات بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو سیدہ نے عرض کیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں، بتائیں۔ تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شہزادی تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہوگا مشقت سے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ساری زندگی کبھی میں ان کلمات کو نہیں بھولا، صرف ایک دفعہ جنگ صفین کے دوران میں اس کو بھول گیا تھا، تو وہ بھی میں نے رات کے پچھلے پیر اٹھ کے پھر اس تسبیح کو پڑھا تھا۔ تو یہ تسبیح جو ہے، اگر ہمیں یقین ہو تو یہ ایسی زبردست تسبیح ہے کہ یہ کئی بیماریوں سے، لوگ کہتے ہیں جی میرے جسم میں درد ہے، میرے گھٹوں میں، میرے پاؤں میں درد ہوتی ہے، سر میں درد ہوتی ہے تھکن سے، تو یہ ایسی تسبیح اگر یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ آدمی کی جو تکلیف ہے یہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ سیدہ فاطمہ تشریف لائیں، اور بھوک سے آپ کی حالت یہ تھی کہ کئی دنوں کے فاقے سے آپ کے چہرے پہ بالکل زردی آ چکی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ کی چشمان مبارک پہ بھی وہ کمزوری کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی اپنی شہزادی کو فرمایا، بیٹے میرے قریب آ جاؤ۔ آپ قریب ہوئی، آپ نے فرمایا اور قریب آ جاؤ۔ جب قریب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس ان کے جو تھا کندھے مبارک پہ رکھ کے تو آپ نے دعا دی، سر مبارک آپ نے اوپر اٹھایا اور دعا فرمائی، اے اللہ بھوک کے پیٹ کو بھر دینے والے اور حاجت روائی کرنے والے اور گرے ہوئے کو بلند کرنے والے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا نہ رکھ۔ حضرت عمران فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یکا یک سیدہ فاطمہ سلام اللہ کا چہرہ انور جو تھا اس پہ کمزوری کے آثار جو تھے وہ جاتے رہے، ان کا چہرہ مبارک جو تھا اس پہ سرخی کے آثار جو تھے وہ ان کے چہرے پہ آ گئے اور کمزوری جاتی رہی۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے چند دنوں بعد میں سیدہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ وہ آپ کا بھوک کا معاملہ کیسا رہا؟
تو انہوں نے فرمایا اس کے بعد پھر مجھے کبھی بھوک نے تنگ نہیں کیا، جس دن سے بابا جان نے مجھے یہ دعا دی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ ان کا معمول کیا تھا؟ وہ تو جنت کے کھانے ان کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ صبر اور استقامت اور استغنا ہمارے لیے، ہمیں یہ سبق دینے کے لیے تھا امت کو، کہ اگر یہ بھی معاملہ آئے ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہنا ہے۔ اور یہی کاشانہ فاطمہ کی تاثیر کا اثر تھا، اور اس خاندان میں یہ کیا برکات تھی۔ مجھے اتفاق سے واقعہ یاد آ گیا، میں چاہتا ہوں میں آپ سب حضرات کے ساتھ وہ شیئر کر لوں۔ امام زین العابدین آپ پوتے ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے، امام حسین علیہ السلام کے فرزند، یہ گئے ہوئے تھے وہاں حج کے لیے اور طواف کر رہے تھے۔ تو اس دوران جو شہزادہ تھا حشام بن عبد الملک وہ بھی آ گیا، ابھی بادشاہ نہیں بنا تھا، کراؤن پرنس تھا، اور بڑی نخوت اور بڑی غرور حشام کے دل میں۔ وہ جب آیا تو اس کو راستہ نہیں مل رہا، حجر اسود اس نے بوسہ دینا ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، اس کا لباس بھی بڑا عام سا ہے، لیکن ایک دم لوگوں نے اس کو راستہ دے دیا۔ جانتا تو وہ تھا، اور مجمع سارا ہٹ گیا، آپ نے جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو اس نے بڑی نخوت سے جواب دیا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ تو وہاں پہ اس وقت کہتے ہیں کہ جو فرزدق عرب کا مشہور شاعر تھا وہ وہاں پہ موجود تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم ان کو نہیں جانتے، اس کو حجر اسود جانتا ہے، حجر اسود ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہے، تمہیں نہیں پتہ۔ اور کعبۃ اللہ کا جو کونا کونا ہے وہ ان کے لیے بیتاب ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں کو وہ بوسے دیتے ہیں۔ اس سرزمین کا ذرہ ذرہ ان کو جانتا ہے، کعبۃ اللہ کی دیواریں جانتی ہیں، حرم جو کعبہ ہے اس کی ہر جگہ جو ہے، اور مسجد جو ہے اس کی دیواریں اور پتھر تک ان کو پہچانتے ہیں۔ تم نہیں جانتے، یہ وہ خاندان ہے جس نے کبھی لا نہیں کہا جو بھی ان کی بارگاہ میں آتا ہے۔ انہوں نے صرف نماز میں اور کلمے میں لا کہا ہے، اس کے علاوہ یہ لا نہیں کہتے۔ جو ان کے پاس ضرورت مند آتا ہے یہ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور یہ وہ اہل تقویٰ ہیں جو مقتدا ہیں کائنات کے۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ تم ان کو نہیں جانتے، ان کو تو عرب و عجم جانتے ہیں، شجر و حجر جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ کیسے عظیم لوگ تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ امام زین العابدین جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو امام مالک فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے احرام باندھا تو احرام باندھتے ہی ان پہ ایک چہرہ زرد ہو گیا اور کپ کپی کی کیفیت ان پہ طاری ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تکبیر جو ہے یہ آپ پڑھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہوں اللہم لبیک اور ادھر سے مجھے آئے کہ لا لبیک، کہیں سے یہ آوازہ نہ آ جائے، تو میں اس خوف سے جو ہے میری یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ سواری ہوئی، سواری پہ چڑھے اور جب انہیں اللہم لبیک کہنے لگے تو وہ خشیت الہی سے گر گئے، اپنے گھوڑے سے گر گئے، بلکہ بعض نے یہ بھی لکھا کہ ان کی ایک ہڈی جو تھی جسم کی وہ بھی ٹوٹ گئی گرنے سے۔ یہ ان کی عز اور انکساری جو تھی خشیت الہی میں یہ تھی۔ تو امام مالک فرمایا کرتے تھے اس دور میں ان سے کوئی بڑا عابد و زاہد میں نے نہیں دیکھا۔ اور پھر اسی طرح بہت دلچسپ جو واقعہ ہے وہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو عبادت لوگ خوف سے کرتے ہیں دوزخ کے، یہ تو غلاموں کی عبادت ہے، جنت کے لالچ میں کرتے ہیں یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ فرمایا مردان احرار جو ہوتے ہیں وہ رب تعالیٰ کے عشق میں جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں۔ آپ کے اقوال بڑے زبردست ہیں جی۔ امام زین العابدین کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مجھے آپ امام باقر آپ کے صاحبزادے جو ہیں امام زین العابدین، وہ کہتے ہیں میرے والد گرامی نے مجھے کچھ نصیحتیں کی تھیں، آج یہ نصیحتیں ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ فرمایا فاسق شخص کے بیٹا، فاسق شخص کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ وہ ایک لقمہ کے بدلے تمہیں بیچ دے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک لقمہ سے کم کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا محض اس امید پر کہ لقمہ کسی سے مل جائے، وہ اس کی امید پوری ہو یا نہ ہو وہ لالچ میں تمہیں بھیج دے گا۔ بخیل کے پاس بھی نہ بیٹھنا،
وہ تیری سخت حاجت کے وقت بھی تجھ سے کنارہ کشی کرے گا، جب کام پڑے گا وہ آنکھیں چار نہیں کرے گا، چلا جائے گا۔ جھوٹ بولنے والے شخص کے پاس بھی نہ بیٹھنا، وہ سراب کی طرح ہے جو دور سے تو پانی معلوم ہوتا ہے لیکن قریب آنے والوں کو دور بتا دے گا، دور ہونے والی چیزوں کو قریب بتا دے گا، تو جھوٹے کے پاس بھی نہ بیٹھنا۔ پھر ارشاد میں بے وقوف اور احمق سے بھی دور رہنا کہ وہ نفع پہنچانے کا ارادہ تو کرے گا لیکن اس کے بدلے تو یہ نقصان پہنچا دے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ سمجھدار دشمن جو ہے وہ نادان دوست سے بہتر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس شخص کے بھی قریب نہ ہونا، دوستی نہ لگانا جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہو، اس لیے کہ میں نے ایسے شخص کو قرآن پاک میں 3 جگہ ملعون پایا ہے۔ تو یہ ہستیاں پاک وہ تھی جن کی زندگیاں جو ہیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبت آئی ہے اس سے ہمیں جلد از جلد شفا عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔